شادی کو سال مبارک. آپ کا نام اسمی گرامی عبد القادر ہے. 471 ہجری میں پیدا ہوئے. نبی رحمت عالم کائنات شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست. حضرت ابو صالح جنگی دوست فرماتے ہیں کہ آقا حبیب علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ابو صالح آقا اللہ ابنا وہو ولدی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی. فرمایا ابو صالح اللہ تمہیں ایسا بیٹا عطا کرنے لگا ہے, اللہ کی منشا سے تمہیں ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جو میرا بیٹا ہے وہ میرا بھی محبوب ہوگا, اللہ کا بھی محبوب ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کا بھی محبوب ہوگا. اور وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ, وہ میری امت کے اولیاء کی شان ہوگا. اور صرف میرے امت کے علماء کی شان نہیں ہوگا بلکہ فرمایا وَلَقْتَابِي كَشَانِي بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ, جس طرح انبیاء میں میری نبوت کا چاند اور مہتاب روشن ہے اس طرح میری امت کے اولیاء میں تیرا بیٹا میرا لخت جگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حضرت کہتے ہیں میری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. شیخ سادی کہتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 471 میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم ناظرہ قرآن کی اور ابتدائی اسباب کی اپنے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست سے حاصل کی. بچپن ہی میں والد گرامی کا انتقال ہو گیا تو والدہ گرامی نے پھر جو کہ حضرت ام الخیر فاطمہ جن کا نام گرامی بڑی نیک صالح اور عالمہ خاتون تھی, پھر ان کی دست شفقت میں 18 برس کی عمر مبارک میں دل میں شوق پیدا ہوا تحصیل علم دین کا, تو آپ نے بغداد کی طرف سفر فرمایا. ان دنوں شیخ ابو سعید محزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہر بغداد میں بہت علمی چرچا تھا تو ان کے مدرسہ میں داخل ہوئے. جب آپ بغداد میں حضرت کے مدرسہ میں پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور آپ نے مدرسہ کی بالکونی میں رات گزاری اور الصبح سب سے پہلے جب تہجد کے وقت میں مدرسے کا دروازہ کھولا گیا اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پہلے نوجوان اور پہلے شخص ہیں جو داخل مدرسہ ہو رہے تھے اور سامنے حضرت ابو سعید محزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلاف معمول دروازے پر کھڑے کسی کا انتظار کر رہے تھے اور جیسے ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ داخل مدرسہ ہوتے ہیں تو آپ یوں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آؤ شہزادے مجھے اللہ اور رسول کی طرف سے تیرا ہی انتظار کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو خرقہ قیادت جب حضرت ابو سعید مخزوم محزمی کی طرف سے جو عطا کیا گیا تو انہیں حضرت ابو الحسن علی بن یوسف القرشی الانکاری کی طرف سے عطا ہوا. وہ خرقہ قیادت ان کے شیخ کامل عارف باللہ حضرت شیخ ابو الفرات توسی کی بارگاہ سے عطا ہوا اور انہیں اپنے شیخ حضرت ابو بکر شبلی کی بارگاہ سے اور انہیں ابو القاسم حضرت جنید بغدادی کہ حضرت جنید بغدادی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے 5ویں پشت پر شیخ طریقت ہیں اور انہیں اپنے شیخ اکمل اور شیخ کامل حضرت سری سفتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے عطا ہوا اور وہ خرقہ قیادت انہیں ان کے شیخ عارف باللہ حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ کی بارگاہ سے عطا ہوا اور انہیں وہ خرقہ قیادت ان کے شیخ حضرت داؤد
رحمہ اللہ کی بارگاہ سے ملا، اور ان پر کی شفقت اور کرم حضرت حبیب اجمی رحمہ اللہ کی بارگاہ سے ہوئی، اور حضرت حبیب اجمی پر جو کرم ہوا اور ان کی بارگاہ سے جس مرد حق اور مرد کلندر کا انتخاب کیا گیا حضرت حبیب اجمی کا، تو انہیں حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کی نظر رحمت نے انہیں منتخب کیا، اور حضرت حسن بصری وہ ہے جو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ الکریم کی نظر کے مرکز، اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ الکریم کو کون نہیں جانتا؟ کیا کہا اسلام نے فرمایا الناس من شجر شتى، لوگوں سن لو، لوگ مختلف درختوں کے پھل ہوتے ہیں، انا و علی من شجرۃ واحدہ، فرمایا میں اور علی ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہیں فرقہ ارادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ حضرت مولا علی قاری کہتے ہیں یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بے شمار اولیاء کرام اور لاتعداد صالحین ہوئے، لیکن واللہ جو عظمت اور جو شان ہم نے حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھی ہے، وہ حضور کی امت میں حضور کے کسی امتی اور ولی کی نہیں دیکھی۔ اچھا جی یہ بات یاد رکھیں، جب حضور غوث الاعظم کہا جاتا یا یہ کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے بیوقوف جاہل لوگ جو ہے نا، اصل میں جہالت کی کوئی آنکھیں نہیں ہوتی، جہالت بالکل اندھی ہوتی ہے، اور جو اندھا ہوتا ہے اسے سیاہ اور سفید میں کوئی فرق نہیں نظر، کچھ نظر نہیں آتا، وہ جہالت کی بھیٹ چڑھ چکا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے جو ہم غوث الاعظم کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، تو کہتے ہیں جی معاذ اللہ استغفر اللہ، اب جو غوث اعظم کے استاذ تھے اور جتنا میں نے آپ کے سامنے یہ پورا شجرہ نسب کیا، شجرہ نسب عرض کیا، اور ولیوں کے ولی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ الکریم، کیا وہ ان سے بھی افضل ہے؟ لا حول ولا قوت۔ اور معاذ اللہ استغفر اللہ غوث اعظم کہتے ہیں، جبکہ آگے دیکھیں غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، تو کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو ان کا نام لے دیا، اور جب شیخ عبد القادر جیلانی کی بات آئی تو کتنے بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں، عبد القادر نہیں کہا بلکہ غوث اعظم کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے۔ یار جہالت کے کوئی بات نہیں ہوتے، جہالت کا پرندہ ہوتا ہے تو لاکھ اتنا ہی پرواز کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس جنت میں کوئی بوڑھا بھی ہوگا؟ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنتی جتنے بھی ہوں گے جنت میں کیا ہوں گے؟ جوان ہوں گے۔ بلکہ ایک واقعہ بھی ہے حدیث مبارکہ میں، بوڑھی اماں آئی تھی نا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کیا آقا دعا کیجئے میرے لیے کہ یہ بوڑھی بھی جنت میں جائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے، لیکن آپ کا جو مزاح ہوتا تھا وہ خلاف شریعت نہیں ہوتا، تو آپ کبھی کبھی مزاح بھی فرماتے تھے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا اپنے غلاموں پر، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بوڑھی اماں تو جنت نہیں جائے گی، بوڑھی اماں تو جنت نہیں جائے گی۔ جب نبی علیہ السلام نے اتنا فرمایا نا تو وہ تو رونے لگی اور پریشان ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جنت میں جائے گی تو جوان ہو کے جائے گی، سبحان اللہ، جب جنت میں جائے گی جوان ہو کے جائے گی۔ تو حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو وہاں حضرت علی شیر خدا بھی ہوں گے کہ نہیں؟ تو وہاں حضرات انبیاء کرام اور حضرات رسول گزار بھی ہوں گے کہ نہیں؟ اور پھر وہاں بتائیے خود محمد مصطفیٰ بھی ہوں گے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کیا حضرت حسین سب کے سردار ہوں گے؟ امت تمہاری گئی ہے۔ ہمارے استاد مکرم ایسے کہا کرتے تھے کہ وابید عقل یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، جویں ڈیڑھ تے رات
رات ہوئے تو دن نہیں ہو سکتا، دن ہوئے تو رات نہیں ہو سکتا. یہ مناظری سلام صاحب کے لفظ میرے نہیں، یہ ان کی بات ہے. وہ آپ فرمایا کرتے تھے مت ہی ماری گئی ہے جب حضور نے فرمایا نا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت حسن و حسین کے بعد جو بھی آئے گا وہ کتنا بھی غوثوں کا غوث، کتبوں کا کتب ہوگا، وہ عبادت میں، ریاست میں وہ عبداللہ ابن عمر جیسا نوجوان بھی ہوا کہ جس نے عبادت اور ریاست میں اپنے آپ کو تھکا دیا تھا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو 70 سال کی عمر پاتے اور 55 حج کرتے. فرمایا ابو حنیفہ کی 75 حجوں کو نہ دیکھنا اور عبداللہ ابن عمر کی راتوں کی ریاضت و عبادت کو نہ دیکھنا، ان سب کے سردار میرے حسن و حسین ہوں گے. سبحان اللہ، میرے حسن و حسین ہوں گے. تو یہ جو غوث اعظم کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے معاذ اللہ. اچھا جی اپنی باری آئے تھے ابو الاعلی مودودی. ابو الاعلی کا مطلب کیا ہے؟ سب تو بڑا پیو. تے سب تو بڑا پیو کون ہے جی؟ سارے حضرت آدم علیہ السلام. تے ابو الاعلی معاذ اللہ حضرت آدم دا بھی پیو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ اسی آدم دے تو باپ تو بغیر ہی پیدا کیتا، یہ آدم کا بھی پیو بن گیا. اور نہیں جی وہ اپنے شگیرداں دے حساب نال ابو الاعلی ہے. پھر اوتھے اگر آ جاتی ہے، اگر نہیں آتی تو غوث اعظم کی بارگاہ میں نہیں آتی. بیان نہیں کیا کرتے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف لائے. 8 سال حضرت ابو سعید مخزومی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں رہے، تحصیل علم کیا، بے شمار علماء کہ حلقہ ارادت میں رہے، گھٹنے تلامس ان کے سامنے رکھا. 8 برس میں تحصیل علم کیا اور 8 برس میں تحصیل علم کرنے کے بعد آپ کی عمر مبارک 24 برس ہو گئی. اور جب مسند ارشاد پر بیٹھے تو آپ کی عمر مبارک 50 برس تھی. 26 سال، بعض روایتوں میں ہے 27 برس، اور آپ 93 برس کی عمر میں، اور بعض روایتوں میں 92 عمر کی برس میں، اور جو مستند روایت ہے 90 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا. اور سن 50 ہجری میں 550 میں آپ مسند ارشاد میں تشریف فرما ہوئے. جب آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور تحصیل علم کے 24 سال بعد 25 سال بعد، تو آپ نے فرمایا جس کو پڑھتے ہوئے 8 سال لگے تھے اس پر ریاضت کرتے ہوئے مجھے 25 سال. درست العلم حتی صرت کتبا. ایتھے پا پڑھی تے سیاپے نو پڑھی. 2 لفظ نہیں پڑھے ہوتے. تیرا مطلب کیسا سن کے جی آواز ذرا مراسیاں طرح تھوڑی جی بن گئی تو مطلب سارا ہی علم آ گیا، شیخ الحدیث بھی بن گیا اور کتب الکتاب بھی بن گئے. ہے جی اگر مریدوں نے، جاہلوں نے تمہیں بڑی زمین لے کر ڈیرا بنا ہی لیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پیر کا پتر پیر ہوئے گا. حضور مجاہد اہل سنت علامہ شاہ احمد رضا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی مجھے یاد آ گئے. آپ ایک دن آپ کا بیان تھا شیخ کلونی میں، آپ تشریف لائے. اس وقت میں وہاں پڑھتا تھا تو آپ اپنا معادلہ سنا رہے تھے کہ فرماتے ہیں ایک آستانے پر جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں میں خطاب کرنا تھا. تو دوران خطاب یہ مسیطہ دے نال مولویاں دے تے آستانے دے نال پیراں دے جڑے کمرے ہوندے انہاں نوں کی کہتے ہیں جی؟ حجرے. حجرے. تو کہتے ہیں پہلے آستانوں سے، ان حجروں سے لوگوں کے توبہ کرنے کی آوازیں آتی تھی، اس اللہ اس کے رسول کی محبت میں گریا کرنے کی آوازیں آتی تھی، اللہ ہو کی صدائیں نکلتی تھی. کہتے ہیں دوران تقریر وہاں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی. تو میں نے کہا اب یہ عالم آ گیا کہ جہاں سے لوگوں کے توبہ کرنے کی آوازیں آتی تھی اب وہاں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں. حضرات
حفاظت کی، اور پھر بھی باوجود اس کے مسئلے ارشاد پر نہیں بیٹھتے تھے۔ توبہ کے حبیب جیسے حضرت جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ مجھے کئی دفعہ تلقین کی، لیکن مجھ پہ ہمت نہیں ہوتی تھی مسئلے ارشاد پر بیٹھنے کی۔ وہ شہادت کے حلفت میں اب تو لوگوں نے مذاق بنا لیا نا کہ یہ کاروبار بن گیا ہے، بلکہ یوں کہہ رہا ہوں کہ مراسی پورا بن گیا آپ کو۔ حضرت جنید بغدادی کی بات سنانے لگا ہوں، کہتے میں واز نہیں کرتا تھا، میرے شیخ نے کئی دفعہ کہا حضرت سری سکھی علیہ الرحمہ نے کہ بیٹا جنید واز کیا کر، تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں رات سویا ہوا تھا، آنکھیں سوئی تو قسمت جاگ اٹھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے، بے پناہ محبت فرمائی اور فرمایا جنید یار واز کیا کر۔ تو عرض کیا کہ نانا جان پہلے تو نہیں کرتا تھا لیکن اب ضرور کروں گا۔ فرماتے ہیں وہ فجر کے وقت میں جب مسجد میں آ رہا تھا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کتنا گرم ہوا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنی نظر عنایت فرمائی ہے کہ اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا ہے۔ حالانکہ کبھی میرے شیخ طریقت نے ذکر نہیں کیا کہ انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ کہتے ہی میرے دل میں خیال آ رہا تھا جیسے میں مسجد طرف جا رہا تھا، نماز پڑھی، نماز کے بعد حضرت سری سکھی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب اس سے پہلے کہ خود کچھ عرض کرتے ہو دل میں خیال تھا کہ میں ماجرا عرض کروں گا، تو حضرت سری سکھی علیہ الرحمہ نے جیسے ہی ہاتھ پکڑا نا، کہا بیٹا جنید میرے کہنے کی تو نہیں کرتے تھے، اب آقا کے کہنے کو تو کرو گے نا، آقا کے کہنے کو تو کرو گے نا۔ تو جنید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ان کا دل میں خیال کیا تھا، تو کہتے میں رو پڑا، تو میں نے کہا حضور یہ بے شک کرم آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حضرت سری سکھی رحمہ نے کہا کہ جب تو تیری خواب میں اللہ کے حبیب تشریف لائے نا تو میں سر سجدے میں رکھے ہوئے تھا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کی تھی کہ مولا جنید کو میں نے تو کئی دفعہ کہا کہ باز کیا کر لیکن نہیں کرتا، تیرے حبیب کا ادھر سے گزر ہو تو کرم فرما دے، جاتے جاتے میرے جنید کو حکم فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کہا جب حضور تیری خواب میں تشریف لائے تو میں سر سجدے میں رکھے ہوئے تھا۔ تو حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ بھی باز نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن فرماتی کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب القرن 7 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا بیٹا عبد القادر واز کیا۔ کہتے ہیں حضور رخصت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، پھر انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا اور کہا بیٹا عبد القادر واز کیا کر۔ تو میں نے عرض کیا بابا جان نانا جان نے تو 7 مرتبہ منہ میں ڈالا ہے لعاب دہن اور آپ نے 6 مرتبہ۔ تو علی شیر خدا کرم الوجہ الکریم کہتے ہیں وہ آقا محمد مصطفیٰ ہیں، میں ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور علی کہے میں ان کے برابر نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر و عمر کہے کہ ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کرم تھا کہ ہمیں ساتھ لے کر چلتے تھے، لیکن مجال ہے کبھی ہمارا قدم حضور کے قدم کے برابر آیا ہو۔ اور ادھر لوگوں نے کیسی کیسی باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو پھر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے بات کیا تو بغداد کی بڑی چھوٹی سی مسجد تھی جہاں میں نے خطاب کیا، بس خطاب کرنے کی دیر تھی، مسجد چھوٹی تھی لیکن لوگ زیادہ ہو گئے، جب زیادہ ہو گئے تو پھر بڑی مسجد تھی، جب بڑی مسجد میں بھی لوگوں کا ہجوم پورا نہ ہوا تو پھر بغداد کی جامعہ مسجد میں، اور جب جامعہ مسجد بھی چھوٹی پڑ گئی تو پھر صحرا میں ڈیرے لگائے، اور پھر حضور غوث اعظم کی مجلس میں 70 ہزار لوگ آپ کی مجلس سے پاس میں۔ حضرت یحییٰ بن نجام آپ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا جب پاس ہوتا تھا تو کتنے لوگ ہم شمار نہیں کر سکتے تھے کہ جو ٹائم ہوتے تھے اور جو دنیا کو چھوڑ کر دنیا سے مراد گناہ رجوع اللہ کی طرف آتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں شوق پیدا ہوا تو میں نے کہا آج میں گنوں گا کہ کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک لمبا سا دھندا لے لیا اور میں نے کہا جیسے ہی کوئی بندہ کھڑا ہو کے توبہ کرے گا تو میں ایک گرہ لگا دوں گا، پھر جیسے ہی دوسرا کھڑا ہوگا تو دوسری گرہ لگا دوں گا۔ کہتے ہیں میں ایسی گرہ لگانے لگا، 1 لگی، 2 لگی، 4 لگی، پھر 2 کھڑے ہوئے تو میں نے جلدی 2 لگائی، ایک طرف سے 4 کھڑے ہوئے تو مجھے گرے لگانے مشکل ہو گئی، لوگ کھڑے ہوتے گئے، تعداد بڑھتی گئی، گرے لگا
حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ میری طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا یحییٰ میں دلوں کی گرہ کھول رہا ہوں تو لگاتا جا رہا ہے۔ حضرات کاش کے اللہ ہمیں بھی وہ لفظ وہ تاثیر وہ زبان دے کہ ہماری مجلسوں میں بھی لوگ توبہ کی طرف آئیں، اور لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے خطیب کا اپنا دل طائب ہو۔ یہ زبانوں سے تاثیریں کیوں اڑ گئی، کیوں ختم ہو گئی؟ حضور بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی کچھ پریشانیوں کا ذکر کیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ پیڑیا سورت ہونا شریف پڑھا۔ انہیں کہا کہ میں دل کو ہونا شریف اگے بھی بڑی بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے دن اسی طرح سی کیا، پہلے تو اپنی مرضی نہ پڑھی سی، پہلے تو اپنی مرضی نہ پڑھی سی، ہوں تو ساڑھے گھنٹے پڑھ۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ وعباد الرحمن، اللہ فرماتے ہیں رحمان کے وہ بندے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ۔ کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی نعت خوان ہو، کوئی سوار ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی بادشاہ ہو، اگر آپ دیکھیں کہ اس کی طبیعت میں جھکاؤ نہیں ہے، زبان میں نرمی نہیں ہے، آنکھ میں حیا نہیں ہے، تو پاویں پگڑی کی مرضی ہوئے، آستانہ جڑا مرضی بڑھا ہوئے، انہوں فارغ کرو اور رحمان کے بندیاں جو نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ تعلیمات جو جس کو ہم بھولے ہوئے۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن کو ایسے کر کے نکالو، کچھ جذبہ کر لینا نا یار کتے جا کے نا، تو 10 منٹ ملے نا کسی ویلے کل پرسوں ترسوں جدوں بھی، تو قرآن پاک کو ایسے کر کے کھول۔ اردو نہ پڑھنی آتی ہوئے کہ کسی کی پتر نوں کول بٹھا رہے ہو تے بھاویں سجے کھبے پاسے دا تے بھاویں کھبے پاسے، بار بار تجربہ کرے، بار بار ایسا دیکھو کہ دیکھو کوئی ایک صفحہ اللہ نے نصیحت تو بغیر خالی چھڑیا۔ آج 1.5 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے ایک بھی نصیحت نہیں ہوتی۔ کھیت تماشیاں لگی ہے یار، عوام لنگران لگی ہے، نمود و نمائش کی طرف لگی ہوئی ہے، پیسے کی پچھار ہو رہی ہے، یار کچھ مہربانی کرو انہاں محفلوں کو تھوڑا سستا کرو، ان مجلسوں کو سستا کریں، اس کو صرف درس و تدریس کا ہی ذریعہ رکھیں، نہ کھان پین کا نہ مال تجارت کا، اس کو ذرا سستا کریں تاکہ عام لوگوں کی رسائی ہو۔ فرمایا وعباد الرحمن، ختم کر لگاؤ، رحمان کے ہم بندے یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کا بندہ آڈا ہی لگے۔ ہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم بحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت، مسلک حق، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ خارجیت اور رافضیت کے حملے ہو رہے ہیں، اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ فقیر نکلے نا منگل نہیں تو انہوں ہر گلی کے کتے تے پہنے ہیں، جو کتے ادھر آڑنا پیا، جو کتیاں نے نال پیچھے ہی لگ گیا تو پھر اپنا کام کر ہٹیا۔ کتوں کو بھونکنے دو، رافضیت اور خارجیت کو سنیوں صرف بھونکنے دو، تم اپنی محبت کے قبلے درست رکھو۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر و عمر کے بھی غلام رہو، حسن و حسین کو بھی اپنے ماتھے کا جھومر بنائے رکھو۔ تمہاری زبانیں خاموش رہنی چاہیے، نہ حضرت ابو طالب کی بیدبی اور مستق وہ نہیں دل ہی کار پرسوں بتا ہے بندہ کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دل ہی نہیں مانتا کہ حضرت امیر معاویہ کا جگر زبان والی عورت ہوئے، اتنی سخت دل عورت ہوئے، وہ دل ہی نہیں کرتا۔ ساری زندگی جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو قتل و غارت کی تھی، اسی انہوں نے نال رضی اللہ عنہ کہہ دیئے۔ بات سمجھے ہو؟ تو میں نے کہا تم صرف رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس وقت جب 10,000 کا لشکر تھا، بولو کتنا؟ 10,000 کا لشکر تھا آپ کے ساتھ، مکہ میں داخل ہوئے، کسی کو سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں تھی۔ سرکار نے اس وقت کہا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا نا، محمد مصطفیٰ نے ابو سفیان کو تو امان دی ہے، جو ان کے گھر میں داخل ہو گیا اللہ نے اس کو بھی امان دی۔ جب اللہ اور رسول نے قبول کر لیا، وہ ہندا سے حضرت ہندا ہو گئی۔ جب اللہ رسول نے قبول کر لیا، وہ ابو سفیان سے حضرت ابو سفیان ہو گئے۔ تو اس
بلا کا کتا ہے تو بھونکتا ہے حضرت ابو سفیان کو. ٹھیک ہے کچھ دل کے سودے ہوتے ہیں, وہ جو دل کے سودے ہیں, حضرت امام حسن آئے نا مسجد میں, بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا ہے. حضرت فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے تو پاس آ کر کھڑے ہوئے کہتے میرے نانا کا ممبر ہے نیچے اترو. جمعے کا خطبہ تھا, کوئی مذاق تھا. حضرت امیر المومنین ممبر سے نیچے اترے, اپنا ماما اتارا, حسن کے قدموں میں رکھا, اور تو بچے ہیں چھوٹے, اشارہ کرتے تھے حضرت علی کو پتہ سنبھال یار میرا خطبہ ہو رہا ہے. مامے کو نیچے رکھ دیا اور اپنے بالوں کو پکڑ لیا اور کہا شہزادے یہ ممبر بھی تیرے نانا کا ہے, یہ غلام بھی تیرے نانا کا ہے. اور اللہ رسول کے بعد یہ جو سر پہ بار ہوئے ہے نا, تو خدا کی قسم یہ تیری وجہ سے. اور دیکھ دیا جنہ تو ہو رہا ہے, لیکن یاد رکھو خدا رسول کے ساتھ مقابلہ کرو گے جسے خدا رسول نے قبول کر لیا. تم میں کون ہوتے ہیں؟ جب حضرت امام حسن نے صلاح کر لی تم میں کون ہوتے ہیں, کیا سمجھو عقیدہ اہل سنت کو سمجھو, تعلیمات اعلیٰ حضرت کی طرف آؤ اور اپنی زبانوں کو خاموش رکھو. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے جو قاری صاحب نے بیان کی تھی, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جو اللہ دے ولی ہوتے ہیں وہ تے نفلی نمازاں چ ساری ساری رات پوری سجدے تے کری قیام گزارتے ہیں, ایتھے فرض نمازاں نہیں پڑھتے. یاد رکھو ایسا بندہ نائب شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن نائب رحمان نہیں ہو سکتا. سنیو پلپلے عقیدے چھوڑ دو, عقیدوں کو پکا کرو, عقیدوں کو پختہ کرو, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں جمع ہو جاؤ. اللہ تمہیں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے. یہ 19 نومبر بروز افطار